حمد و صلاۃ کے بعد تمام سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 21واں پارہ سورہ احزاب کی ایک آیت کا حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے کہ ہمیں اس کے تحت صحیح سماعت کرنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ارشاد فرمایا من المؤمنین رجال، مومنوں میں سے صاحب ایمان لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، جس چیز کا وعدہ انہوں نے اللہ سے کیا تھا وہ انہوں نے سچ کر دکھایا۔ مومنوں میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے وعدہ کیا تھا اللہ سے، وہ وعدہ انہوں نے وفا کر دیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، تو کچھ اپنا وعدہ وفا کر گئے اور کچھ وعدے کے انتظار میں ہیں، وعدہ توڑا نہیں ہے۔ مومنوں میں سے کچھ جنہوں نے وعدہ کیا، وعدہ وفا کر لیا، یہ کون لوگ ہیں اور کون ہیں جنہوں نے وعدہ کیا لیکن ابھی انتظار کر رہے ہیں؟ یہ آیت مبارکہ سن 3 ہجری غزوہ احد کے بعد اتری، غزوہ احد کے بعد اتری، سن 3 ہجری غزوہ احد 15 شوال المکرم، شوال کی 15 تاریخ تھی، اور احد کے مقام پر مسلمانوں کی ایک عظیم الشان جنگ اور غزوہ احد منعقد ہوا۔ ان میں سے کچھ ایسے تھے کہ جنہوں نے جام شہادت نوش کیا، اور کچھ ایسے تھے جو جام شہادت نوش نہ کر سکے، شہید نہ ہوئے، تو جو شہید ہو گئے درجہ شہادت کو پہنچے انہوں نے اپنا وعدہ وفا کر لیا، اور جو شہید نہ ہوئے وہ انتظار میں ہیں کہ کب انہیں موقع ملے اور وہ اپنی جان کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے سرخرو ہو جائے۔ وعدے کی وفاداری، ہم بھی سب اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھ کر اپنے ہر معاملے میں، اپنی زندگی کے ہر شعبے کو ان کے تابع داری میں گزارنے کا عہد کرتے، اپنے سر کو تسلیم سپر کر دیتے ہیں، جھکا دیتے ہیں۔ یہ مسلمان ہونے کا پہلا قدم ہے کہ اگر کوئی کلمہ پڑھے، اللہ کو مانے اور اللہ کی نہ مانے تو وہ مسلمان ہی کب رہے گا؟ چنانچہ منافقین کے حوالے سے یہ بات قرآن میں سورہ منافقون میں آئی کہ وہ کہتے تھے کہ ہم گواہی دیتے ہیں اللہ ایک ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن وہ صرف زبان سے کہتے تھے، دل میں وہ تسلیم نہیں کرتے تھے۔ تو قرآن نے سورہ حجرات 26ویں پارے میں کہا قالت الاعراب آمنا، اعراب منافق عرب کے قریب رہائشی لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے،
قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، اے حبیب ان سے کہہ دیجئے یہ مت کہو کہ ہم مومن ہیں، ہم ایمان لے آئے، بلکہ تم کہو کہ ہم نے ظاہری خد و خال اور لباس اسلام کا پہن لیا ہے، ہم ظاہر میں مسلمان نظر آتے ہیں لیکن ہم مومن نہیں ہیں، تم اپنے آپ کو مومن نہ کہو، اے حبیب ان سے کہو کہ ہم نے صرف ظاہر اسلام کا اختیار کر لیا ہے، اپنے آپ کو یہ کہیں۔ مومن کا مطلب ہے اپنے ہر معاملے میں اپنی خواہش، اپنی زندگی، اپنے فیض، اپنے عقیدے، نظریے سب کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع کر دے۔ انہوں نے عہد کیا تھا، انہوں نے عہد پورا کر لیا۔ کیا عہد تھا مومنوں کا؟ ہم اپنے مال، اپنی جان، اپنی اولاد سے اسلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کریں گے۔ جب تک ہماری جان باقی ہے، ہم میں دم باقی ہے، ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، آپ کی وفاداری کریں گے۔ اور صحابہ کرام نے وہ کر کے دکھائی، وہ کر کے دکھائی۔ ہر آن کئی ایسے واقعات ہیں کہ جن میں صحابہ کرام، ہمارے بزرگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان کو قربان کیا، نچھاور کیا۔ غزوہ احد میں مدینہ طیبہ کی بستی سے 3 میل دور یہ احد پہاڑ ہے۔ ہوا یہ کہ اس سے 1 سال قبل 2 ہجری میں مکہ مکرمہ کے لوگوں کے ساتھ مدینہ پاک کے لوگوں کی جنگ ہوئی، یعنی مسلمانوں کی کفار سے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں کامیابی عطا فرمائی۔ بدر کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہمت اور حوصلے اور یکجا ہو کر جہاد میں حصے لینے پر اللہ نے آسمان سے فرشتے بھی نازل فرمائے۔ پہلے 1000 کا وعدہ ہوا، پھر 3000 بھیجے گئے، اور پھر 5000 اترے۔ آج بھی بدر کے میدان کے قریب وہ ریت کا پہاڑ موجود ہے جسے جبل الملائکہ کہا جاتا۔ جو لوگ گئے ہیں بدر کے میدان میں وہ ضرور اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں، جنہوں نے نہیں دیکھا اللہ سب کو لے جائے اور وہ مقدس مقام دکھائے۔ وہ ریت ہے، پوری پہاڑ نہیں ہے، لیکن ریت کا پہاڑ ہے، وہ بلندی، کتنی ہی سخت ہوا چلے لیکن وہ ریت وہاں سے اڑتی نہیں ہے، اور نرم و ملائم اور سونے جیسی بالکل چمکتی ہوئی ریت، اور وہ پہاڑ ہے پورا۔ اس پہ فرشتے اترے اور پھر میدان بدر میں آ کر مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوئے۔ یہ کوئی قصے نہیں، یہ کوئی کہانی نہیں، بلکہ حقائق پر مبنی بات ہے، اور ایمان کا حصہ ہے کہ قرآن نے اس بات کو پیش کیا کہ ہم تمہارے لیے 3000 بیچیں گے، 3000، پھر آیا 5 5000، اور فرشتے آئے اور انہوں نے حصہ لیا۔ جب اس بدر کے دوران ان مکے کے لوگوں کا نقصان ہوا تو انہوں نے عہد کیا کہ اگلے سال ہم ان سے ضرور بدلہ لیں گے، تو بہت ساز و سامان کے ساتھ انہوں نے حملہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل گئی، آپ نے یہی ارادہ فرمایا کہ ہم مدینہ طیبہ میں رہ کر ان آنے والوں کا مقابلہ کریں گے اور دفاع میں رہیں گے۔ لیکن بعض صحابہ کرام نے عرض کی حضور جس طرح بدر میں ہم نکل کے لڑے تھے، ہم چاہتے ہیں آج بھی ہم کھلے میدان میں ذرا اپنے جوہر دکھائیں۔ اور پھر وہ احد کے میدان تک پہنچے اور وہاں سے دوسرے آئے، اور یہ جنگ غزوہ احد منعقد ہوئی۔ اسباب بہت سارے،
اس میں سے ایک سبب یہ تھا کہ وہ مقابلہ کرنا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے اپنے لوگوں کا بدلہ لینا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے احد کے میدان میں بھی مسلمانوں کی عزتوں سے نوازا، تو کچھ شہید ہو گئے اور کچھ اپنے انتظار میں ہیں کہ کب ہمارا عہد مکمل ہو۔ احد کا میدان، غزوہ احد، جس میں بنفس نفیس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے دفاع کے لیے خود جنگ میں حصہ لیا، غزوے میں حصہ لیا۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی جنگیں ہیں، غزوات ہیں، جہاد ہے، وہ اپنے نفس کو اطمینان دلانے کے لیے نہیں، انتقام لینے کے لیے نہیں، بلکہ ایک ہی مقصد تھا کہ اعلاء کلمت الحق، یعنی اللہ کے دین کا کلمہ سر بلند ہو جائے، اللہ کا دین پھیلے۔ اور یہی وجہ ہے ان مجاہدین اسلام، ان مبلغین اسلام کی قربانیاں ہیں کہ آج پوری دنیا میں اسلام موجود ہے، کلمہ موجود ہے، اور لوگ توحید و رسالت کے ماننے والے ہیں۔ آج ہم بھی انہی کے احسان مند ہیں۔ سینکڑوں سال گزر رہے ہیں، سینکڑوں سال گزر رہے ہیں، 1446 ہو گیا، صدیاں گزر گئیں۔ اب ان بزرگوں کا تذکرہ آج ان کے احسان مندی کا تذکرہ، وہ بھی بال بچے دار تھے، وہ بھی بزنس والے تھے، ان کی بھی ضروریات تھیں، ان کے بھی کاروبار تھے، لیکن انہوں نے دین کی سرفرازی اور دین کی بلندی اور دین کو پھیلانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ احد کے میدان میں جہاں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مشہور و معروف ہے، ان میں ایک اور صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شہادت پہ رو پڑے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ اہل مکہ نے اس جیسا تزک، شان اور مالداری والا، حسن و جمال والا نہیں دیکھا ہوگا۔ اب یہ کون تھے؟ کہتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر حضرت مصعب یہ وہ آدمی تھے کہ بہت بڑے بزنس مین کی اولاد تھے، رہتے مکے میں تھے، اور یہاں کا کوئی لباس نہیں پہنتے تھے، بلکہ یمن میں اعلیٰ ترین سوٹ بنتے تھے، وہاں سے یہ یمنی کپڑے سلوا کر مکے منگواتے تھے، اور ایک دن جو سوٹ پہن لیا اگلے دن وہ نہیں پہنتے تھے، وہ کسی غریب کو دے دیا، پھر دوسرے دن دوسرا۔ اور خوشبو جو لگاتے، جیسے ہمارے ہاں امپورٹڈ خوشبو، اسی طرح وہ لگاتے اس زمانے میں، اور کہتے جس علاقے گلی سے گزر جائیں تو لوگ سمجھ جاتے تھے آج عمیر یہاں سے گزر کے گئے، یعنی بہت ہی مالدار آدمی کی اولاد، اور کام کاج، محنت مزدوری نہیں، تو سکون سے رہنے، مال کی کثرت ہونے کی وجہ سے ظاہری خوبصورتی بھی ان کو میسر تھی، کیونکہ انسان جو کام کاج کرتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، دھوپ میں سفر کرتا ہے، تو رنگ ڈم ہو جاتا، کلر ماند پڑ جائے گا۔ جو محنت مزدوری نہیں کرے گا، ہر آن ٹھاٹ باٹ میں ہے، تو اس کو کس چیز کی تکلیف ہے؟ تو وہ بہت ہی عیش میں تھے۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام غریبوں تک پہنچا، حضرت بلال تک پہنچا، حضرت خباب تک پہنچا، تو آپ کے پیغام نے غریب لوگوں، غلاموں کے ساتھ ساتھ امیر لوگوں کو بھی متاثر کیا۔ چنانچہ حضرت مصعب بن عمیر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روشناس ہوئے، حضور کے قریب آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیغام توحید دیا،
اس سے وہ متاثر ہوئے اور انہوں نے اپنے باپ دادا کے دین یعنی کفر کو، بتوں کی پوجا کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر آپ کے دامن سے وابستہ ہو گئے۔ اب جب ان کی ماں کو پتہ چلا تو وہ بہت زیادہ ان کے ناز اٹھاتی تھی، انہوں نے ان کو بیڑیاں ڈال کے گھر میں بند کر دیا کہ یہ نہ باہر جائے گا اور نہ ان سے ملے گا، لیکن وہ ہر آن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گرفتار ہو کے حضور ہی کا ذکر کرتے تھے، حتیٰ کہ ماں نے پیسے بند کر دیے، لباس بند کر دیا، جو باہر یمنی لباس پہن رہا ہے، خوشبو استعمال کر رہا ہے، سب بند، لباس سلب، پیسہ سلب، سب کر لیا۔ پھر کیا ہوا کہ کسی طریقے سے یہ واپسی لوٹ آئے، لیکن نہیں، حضور کی محبت جو دل میں آ گئی وہ دنیا کی محبت سے واپس نہیں جا سکتی۔ جسے حضور کا دیدار نصیب ہو جائے پھر اسے کوئی اور نعمت اچھی نہیں لگے گی، حقیقی محبت جسے میسر آ جائے اسے دنیا کمتر محسوس ہوگی۔ اللہ کرے ہم سب کو یہ نصیب ہو جائے، آمین۔ جو کم ہے تو اس میں اضافہ ہو جائے۔ ہر مسلمان اپنے نبی سے محبت کرتا ہے، ورنہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے، لیکن کبھی یہ ہے کہ غفلت کا شکار ہے، دنیا اس کے اوپر غالب ہے۔ اب ساری تکلیفیں جھیلنے کے باوجود جب وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے تو ان کی ماں نے انہیں چھوڑا، لیکن کیسے چھوڑا کہ انہیں ایک بوریا ٹاٹ دیا کہ اس سے تم اپنا ستر چھپا لو، باقی تمہارے لیے ہمارے گھر پر کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں انہوں نے یہ بھی قبول کیا، تو کل جو خوشبو اور لباس پہن کر باہر نکلتا تھا لوگ دیکھتے تھے، آج وہ صرف ایک بوریا لپیٹ کر ستر چھپا کر نکلا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے ساتھ نہیں چھوڑنا، دنیا چھوٹتی ہے تو چھوڑ جائے۔ حضور کی بارگاہ میں آئے تو آپ نے دیکھا مصعب یہ حالت، پھر آپ نے انہیں دار ارقم میں جگہ دی، آپ نے ان کو قریب کیا، مزید ان کو دین کی تعلیمات عطا فرمائی۔ حضرت مصعب بن عمیر کیونکہ مالدار آدمی کے بیٹے تھے تو اپنے اس ماحول کے اعتبار سے سمجھدار، پڑھے لکھے، ان کو جو ویل سیٹل زندگی کہہ سکتے ہیں وہ انہیں حاصل تھی، تعلیم حاصل تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید انہیں اپنی محبت سے، تعلیم سے نوازا، تو وہ چند ہی دنوں میں نکھر کے سامنے آ گئے۔ پھر یہی مصعب بن عمیر ہیں رضی اللہ عنہ کہ جب مدینہ طیبہ کے کچھ لوگوں نے، کوئی 12 لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا ابتداً، تو آپ سے عرض کیا تھا کہ کسی فرد کو بھیج دیں ہمارے یہاں تاکہ ہمیں بھی کچھ سکھائے اور ہمارے اور کچھ ساتھیوں کو دین کی تعلیم دے کے قریب کرے۔ تو وہ پہلا شخص جو مدینہ طیبہ میں تبلیغ کی غرض سے گیا، استاد بن کر گیا، معلم بن کر گیا، اس کا نام مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہی وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے مدینہ طیبہ میں دین کی تعلیم کا آغاز کیا اور بہت سارے لوگوں کو اسلام سے روشناس کرایا۔ پھر وہاں سے لوگ آ کر حضور پر اگلے ایک ہی سال میں رپورٹ یہ تھی کہ 100 کے قریب لوگ حضور کی بارگاہ میں آ کر مسلمان ہو گئے۔ پھر یہ کوئی 125 لوگ ہو گئے، پھر انہوں نے ان کے ساتھ مل کر مزید اس سلسلے کو آگے بڑھایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود مدینہ پاک تشریف لے گئے۔ اچھا یہی مصعب بن عمیر ہیں، تو یہ 125 لوگ تھے، حضور نے انہی کی تربیت فرمائی کہ جا کے وہاں جمعے کی نماز شروع کرو۔ تو مدینہ طیبہ میں جو پہلی مسجد جس میں جمعے کی نماز ہوئی، مسجد جمعہ، وہ حضرت مصعب بن عمیر نے پہلا جمعہ وہاں شروع کروایا۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہنچے، مزید پھر یہ بھی مل گئے، اور مل کر پھر حضور کی تعلیمات آگے بڑھتی گئیں، اور 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے سینکڑوں، پھر پورا مدینہ طیبہ الحمدللہ اسلام کا گہوارہ بن گیا، حضور کی محبت سے روشن ہو گیا۔ حضرت مصعب بن عمیر یہ جنگ احد میں شامل تھے۔ جنگ احد میں
جس طرح دیگر کئی شہداء کو شہید کیا گیا، اس میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے۔ جب شہید ہوئے تو ان کے پاس جب چلے تھے اسلام سے قبل تو وہ عالم تھا دنیا کا، اور جب اس میں شامل ہوئے تو دنیا سے کنارہ کشی اور حضور کی محبت اور دین کی تبلیغ اور دین کا کام، یہ عالم تھا کہ جب ان کا وصال ہوا تو وہی ایک چادر ان کے پاس تھی۔ اب وہ چادر ستر کے لیے بندھی ہوئی تھی۔ جب وصال ہو گیا تو مجاہدین کے لیے حکم یہی ہے کہ جو لباس ہو اسی میں ہی ان کی تدفین کی جائے۔ اب وہ چادر اتنی تھی کہ اگر اس سے سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں کھل جاتے تھے، اور پاؤں پہ ڈالتے تھے تو سر کھل جاتا تھا۔ اس کیفیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر رو پڑے کہ مصعب نے اسلام کے خاطر کتنی تکلیفیں جھیلیں، اور آج جب یہ دنیا سے جا رہے ہیں تو اتنا امیر کبیر شخص جب دنیا سے جا رہا ہے، شہید ہو گیا اللہ کی راہ میں، تو آج پورے کفن کے لیے کہ جس پہ سر اور پاؤں چھپ جائیں اتنا بھی کفن میسر نہیں اس میدان احد کے اندر۔ ان مخلصین، ان محبین کی ہی قربانی ہے جو آج ہمیں دین اور دین کی بات میسر ہے۔ اسی میدان میں بہت سارے لوگ اور شہید ہوئے، تو آپ کے سگے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر مدینہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان چچا سے بہت ہی زیادہ محبت فرماتے تھے، بہت ہی زیادہ۔ اس کی کچھ وجوہات بھی تھیں۔ ان کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جہاں آپ کے سگے چچا ہیں وہاں آپ کے رضاعی بھائی بھی ہیں۔ حضرت سویبہ جو ایک آزاد کردہ باندی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے یہاں دودھ نوش فرمایا، رضاعت کی، تو حضرت امیر حمزہ نے بھی انہی کے یہاں رضاعت کی، تو یوں رضاعی بھائی بھی تھے۔ اور حضرت امیر حمزہ حضور سے اتنی محبت کرتے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ابتدائے اسلام میں اس حرم محترم میں جہاں آج لاکھوں لوگ نماز ادا کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں حرم میں، اس زمانے میں کسی کو کھڑے ہو کے 2 رکعت پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو ابو جہل نے آپ کو برا بھلا کہا اور وہاں سے ہٹایا، واپسی کیا۔ اس سارے معاملے کو ایک عورت جو باندھی تھی وہ دیکھ رہی تھی، اور اس زمانے میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا حضرت حمزہ وہ کہیں شکار پر گئے ہوئے تھے، واپسی آئے تو راستے میں وہ باندھی مل گئی۔ کہنے لگی کہ آج آپ کے بھتیجے کو فلاں فلاں ابو جہل ہشام نے بہت زیادہ برا بھلا کہا اور انہیں وہاں نماز پڑھنے نہیں دی، عمل کرنے نہیں دیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے سیدھے چلے آئے۔ ویسے تو لوگوں سے ملتے تھے لیکن سیدھے ابو جہل کے پاس پہنچے اور کمان تھی وہ ابو جہل کے سر پہ ماری کہ تو میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں حرم میں آنے نہیں دے رہا، مخالفت کر رہا ہے، ان کے بارے میں بکواس کر رہا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ وہ تو ایک نیا مذہب لے آئے ہیں، اس وجہ سے میں ان کی مخالفت کر رہا ہوں۔ حضرت امیر حمزہ کہنے لگے میں بھی ان کے مذہب کو قبول کر چکا ہوں، حالانکہ قبول نہیں کیا تھا۔ اب حضور کی محبت میں کہہ تو دیا اور اس کا سر بھی پھوڑ دیا۔ شام کو بیٹھے، پہنچے حضور کی بارگاہ میں کہ میں نے تو ان کو کہہ دیا لیکن مجھے معلوم تو ہے نہیں کہ آپ کون سے مذہب کی بات کر رہے ہیں، کس دین کی بات کر رہے ہیں، میں نے ابھی تک قبول نہیں کیا، آپ مجھے تعلیمات دیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی تعلیمات سے روشناس فرمایا۔ وہ حضور کا کلمہ پڑھ کر دامن سے وابستہ ہو گئے۔ تھے چچا لیکن اب حضور آقا ہیں اور یہ چچا غلام ہیں، یہ نبی ہیں اور وہ امتی ہیں۔ اور پھر حضرت امیر حمزہ ہی تھے، عرض کرنے لگے
کہ دار ارقم میں یہ کوئی افراد ہیں 39-40 اور اسی طرح حضرت عمر فاروق 3 دن کے بعد مسلمان ہو گئے. دونوں نے مل کے عرض کیا کہ ہم اگر حق پر ہیں تو چھپ کر نمازیں یا عبادت کیوں کریں؟ ہم حرم میں چلتے ہیں، وہاں نماز ادا کرتے ہیں. آپ نے فرمایا ٹھیک. اب مسلمانوں کی صف ایک کے آگے حضرت امیر حمزہ ہیں، پیچھے عمر فاروق ہیں، یا آگے عمر فاروق ہیں، پیچھے حضرت امیر حمزہ ہیں، اور یہ لوگ نکل کے حرم محترم میں نماز ادا کر رہے ہیں، اور کسی کی مجال نہیں ہے کہ اب وہ مسلمانوں کو وہاں سے ہٹا سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسد اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کا شیر قرار دیا. لیکن اسی میدان احد میں جب انہیں شہید کیا جاتا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے بھی رو پڑے. ان کے جسموں کو کاٹ دیا گیا، چہرے کو مسخ کر دیا گیا، جسم کے ٹکڑے کیے گئے، دیکھا نہیں جا رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی 70 بار نماز جنازہ ادا فرمائی. ہر جمعۃ المبارک کو احد جا کر زیارت کرنے جایا کرتے تھے. حضرت امیر حمزہ جب یہ شہید ہو گئے تو شہیدوں کے حق میں پھر آیت اتری وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. لوگوں تم گمان بھی نہ کرو، سوچو بھی نہیں کہ یہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ہیں یہ مقتول ہیں، مر گئے، یہ سوچو بھی نہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، اللہ کی جانب سے انہیں رزق بھی فراہم کیا جا رہا. کئی احادیث اور قرآن کی آیات میں یہ مضامین موجود ہیں کہ جو راہ خدا میں چلے جائیں، جو شہید کا درجہ پالیں، جو جہاد فی سبیل اللہ میں حصہ لے لیں، وہ ایک لمحے جیسے ہی ان کی روح پرواز کرتی ہے اگلے لمحے انہیں جنت میں ان کا مقام دکھا دیا جاتا ہے. جہاد فی سبیل اللہ اسلام کا ستون ہے. اگر قوم جہاد ترک کر دے گی تو پھر ایسی صورت میں ذلت و رسوائی اس قوم کا مقدر بن جائے گی. آج کے زمانے میں کچھ اس طرح کے مفکرین نظر آ رہے ہیں جو جہاد کا مکمل ہی انکار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. بھئی جہاد چھوڑ دو. اگر آپ کو یاد ہو کہ کچھ عرصہ قبل 2-3 ماہ قبل ڈاکٹر ذاکر نائک یہاں آئے ہوئے تھے تو ایک ندیم ملک جو اینکر ہے اس نے سوال کیا جہاد کے حوالے سے، تو انہوں نے گول مول جواب دے کر یہ کہا کہ بھئی لوگوں کو تو نماز روزے درست کرنے چاہیے. جہاد تو ایک مکمل حصہ ہے، جہاد سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح بہت سارے لوگ آج کل بجائے اس کے کہ مسلمانوں کو یونٹی اور اتحاد کی بات کریں، جذبہ جہاد کی بات کریں، وہاں پسپائی کی بات کرتے ہوئے نظر آتے. جو لوگ اب فلسطین کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو کچھ وہی سوشل میڈیا کے جیسے یہ انجینئر کہتا ہے بھئی یہ جہاد ویاد چھوڑو، اب 80 لاکھ لوگ ہیں، 10 لاکھ کوئی پاکستان لے لیں، 10 لاکھ وہ لے لیں، 10 لاکھ وہ لے لیں، اس مسئلے کو ختم کریں. کیسے لے لیں؟ یہ مسلمانوں کا حصہ ہے. اہل یہود کو تو پناہ دی گئی تھی، یہ اہل یہود اس کے اندر غلط کام کر رہے ہیں، یہ اس کو مسلمانوں سے چھیننا چاہتے ہیں. لیکن جو مسلمان وہاں ڈٹے ہیں، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، یقیناً وہ اللہ کے یہاں قابل قبول ہیں، وہ قابل قبول ہیں. ان کی حمایت قریب سے قریب تر جو لوگ ہیں ان کو کرنا فرض ہوگی. اگر وہ نہ کر سکے تو ان کے بعد والوں پر فرض ہوگی، وہ نہ کر سکے تو پھر پوری دنیا پہ اسی طرح پہلے ان پر فرض عین، ان کے پڑوس والوں پر، پھر ان کے پڑوس والوں پر، پھر ان کے پڑوس والوں پر. الاقرب فالاقرب، جو جتنا قریب ہوگا اس کی ذمہ داری اتنی زیادہ بڑھتی چلی جائے گی، حتیٰ کہ پوری دنیا کے مسلمانوں پر لاگو ہے. اسلام سے فرار، جہاد سے فرار نہیں اختیار کیا جا سکتا. جب قادیانی طبقہ مسلمانوں میں انٹر کیا گیا تو انہوں نے جو پہلی بات کی تھی کہ جہاد اب منسوخ ہو چکا، اب جہاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف مکالمات رہ گئے. مسلمانوں کو پسپا کیا جا رہا ہے، جبکہ کافر ایک لمحے نہیں سوچ رہے، ایسے ایسے ہتھیار استعمال کر رہے ہیں، ایسے ایسے بم استعمال کر رہے ہیں، ایسے مہلک اختیار کر رہے ہیں جس کی شاید ہم سوچ اور فکر بھی نہیں رکھتے. وہ مارے چلے جا رہے ہیں اور ہم پسپائی کی بات کرے چلے جائیں.
ایسا نہیں ہے، اسلام پسپائی نہیں بلکہ اسلام بلندی اور ساری دنیا پہ غالب آنے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرور اسلام کو پوری دنیا پہ غالب فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔